رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور بابرکت واقعہ ہے۔ یہ سفر حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد اور آخری حج تھا جو 10 ہجری میں ہوا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مناسک حج ادا کیے بلکہ امت کو بے شمار دینی تعلیمات عطا کی اور ایک تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 10 ہجری کے آخر میں مدینہ منورہ میں حج پر جانے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر ہزاروں صحابہ کرام مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر لبیک کہا۔ مدینہ سے تقریباً 6 میل دور مقام ذوالخلیفہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور قربانی کے جانوروں کو نشان لگا کر نیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو قربانی ساتھ نہ لائے ہوں وہ احرام کھول دیں اور عمرہ کر لیں۔ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو امت مسلمہ کے لیے مکمل رہنما اصولوں پر مشتمل تھا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل باتیں بیان کی۔ انسانی حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال اور عزت کو حرمت والا قرار دیا۔ برابری کا درس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ خواتین کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ معاشی نظام۔ سود کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام سود باطل ہیں۔ دین کی تکمیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی کی اور بال منڈوا کر احرام کھولا۔ اس کے بعد طواف افاضہ ادا کیا۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ واپسی کا سفر اختیار کیا اور وہاں جا کر باقی زندگی امت کی رہنمائی میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران حج کے تمام مناسک کو عملی طور پر ادا کر کے بتایا کہ حج کیسے کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں قیامت تک کے لیے امت کو رہنمائی فراہم کی۔ حجۃ الوداع کا یہ سفر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک عظیم یادگار ہے۔